بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک افسوسناک حادثے پہ بات کرتے ہیں۔ لیبیا میں ایک اور کشتی ڈوب گئی اور کہیں قیمتی جانیں چلی گئیں۔ لیبیا میں پیش آنے والے کشتی حادثے میں 7 پاکستانیوں کے جان باک ہونے کی تصدیق نے ایک بار پھر غیر قانونی ہجرت، انسانی اسمگلنگ اور تارکین وطن کے مسائل کو نمایاں کر دیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ لیبیا کے زاویہ شہر کے قریب بندرگاہ کے پاس پیش آیا، جہاں ایک کشتی جو غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والے مسافروں کو لے کے جا رہی تھی الٹ گئی۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی شمالی افریقہ کے ساحلوں پر ایسے درجنوں کشتیاں سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہو چکی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اموات صرف حادثاتی ہیں یا اس کے پیچھے ایک بڑا انسانی بحران چھپا ہے۔ لیبیا جو ایک عرصے سے بدامنی اور خانہ جنگی کا شکار ہے، غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ایک گزرگاہ بن چکا ہے۔ پاکستانیوں سمیت دیگر ایشیائی اور افریقی ممالک کے افراد غربت، بے روزگاری اور بہتر مستقبل کے خواب لیے یورپ جانے کے لیے غیر قانونی راستے اختیار کرتے ہیں۔ انسانی اسمگلر ان تارکین وطن کو بڑی بڑی رقوم کے عوض یورپ لے جانے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن اکثر انہیں خطرناک راستوں سے گزار کر موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ زاویہ کے قریب پیش آنے والے اس حادثے میں جان باک ہونے والے پاکستانیوں میں سے زیادہ تر کا تعلق ضلع کرم اور باجوڑ سے تھا، جو کہ پہلے ہی پسماندگی اور معاشی بدحالی کا شکار علاقے ہیں۔ FIA اور دفتر خارجہ نے اس حادثے میں جان باک ہونے والے پاکستانیوں کی تصدیق کر دی ہے اور طرابلس میں پاکستانی سفارت خانہ مقامی حکام کے ساتھ مل کر مزید معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ اس حادثے کے ساتھ ہی لیبیا کے جنوب مشرقی صحرا میں 2 اجتماعی قبروں سے تقریباً 50 لاشیں برآمد ہونے کی خبر بھی سامنے آئی ہے، جنہیں بے رحمی سے قتل کر کے دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ انسانی اسمگلنگ کی سفاک حقیقت کو عیاں کرتا ہے۔ ان قبروں سے ملنے والی لاشوں میں سے کچھ افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی اسمگلنگ صرف غیر قانونی ہجرت کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک منظم جرم بن چکا ہے، جس میں تارکین وطن کو یورپ لے جانے کے بہانے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر انہیں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بہرحال اس مسئلے پر آواز بلند کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسانی اسمگلنگ کا دھندا مسلسل جاری ہے، خاص طور پر لیبیا جیسے ممالک جہاں حکومتی کنٹرول کمزور ہے، انسانی اسمگلروں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ پاکستانی نوجوانوں کی یورپ جانے کی کیا مجبوری ہے؟ سوال یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان آخر کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال کر غیر قانونی راستے اختیار کرتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ معاشی بدحالی، ملک میں بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے اور بہت سے نوجوانوں کو مناسب روزگار نہیں ملتا۔ تعلیم کی کمی، دیہی علاقوں میں تعلیمی سہولیات محدود ہیں اور نوجوانوں کے پاس بہتر مستقبل کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ بہتر زندگی کا خواب یورپ کو خوشحالی اور بہتر معیار زندگی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، جس کی طرف نوجوان کشش محسوس کرتے ہیں۔ اور اسمگلروں کا فریب، انسانی اسمگلر نوجوانوں کو آسان سفر اور فوری کامیابی کے خواب دکھا کر ورگلاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ سفر ایک خطرناک جوا ہوتا ہے۔ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان غیر قانونی ہجرت کے محرکات کو دور کرے اور نوجوانوں کو ملک میں ہی بہتر مواقع فراہم کرے، جس کے لیے بہت سارے اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع، ایسے منصوبے متعارف کروائے جائیں جو نوجوانوں کو ملک میں ہی روزگار اور بہتر زندگی کے مواقع فراہم کریں۔ غیر قانونی ہجرت کے نقصانات، انسانی اسمگلنگ کے خطرات اور ان بھیانک حادثات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز پر مہم چلائی جائے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورکس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے سخت قوانین اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ محفوظ ہجرت کے راستے، اگر لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے قانونی راستے آسان کیے جائیں تاکہ وہ غیر قانونی اور خطرناک راستے اختیار نہ کریں۔ لیبیا میں کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت ایک المناک حادثہ ہے، جو نہ صرف انسانی اسمگلنگ کی بھیانک حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے، بلکہ ہمارے معاشرتی اور اقتصادی نظام کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جب تک حکومت اور عوام مل کر اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کریں گے، تب تک نوجوان اسی طرح اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے رہیں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہم صرف ان حادثات پر افسوس کرنے کے بجائے عملی اقدامات کریں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے، ورنہ یہ کہانی بار بار دہرائی جاتی رہے گی اور ہر بار کہیں گھرانے اپنے پیاروں کو کھونے کے دکھ میں مبتلا رہیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا خط پڑھا جس میں سنجیدہ مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ثبوت بھی دیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا خط ملا جس میں اٹھائے گئے مندرجات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ عمران خان کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے خط میں محض الزام نہیں لگائے بلکہ شواہد اور USB بھی دی ہے۔ 184(3) کا معاملہ کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کا خط آئینی بینچ کمیٹی کو بھجوایا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا خط کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کل کر لیا تھا۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ مجھے وزیر اعظم کا خط بھی آیا، وزیر اعظم کو اٹارنی جنرل کے ذریعے اسلام کا جواب بھجوایا ہے۔ میں نے وزیر اعظم کو بذریعہ اٹارنی جنرل کہا کہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں۔ ہم نے قائد حزب اختلاف سے بھی بڑی مشکل سے رابطہ کیا۔ ہم نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے عدالتی اصلاحات کے لیے ایجنڈا مانگا ہے۔ ہم سے یہ توقع نہ کریں کہ ایک ہی میٹنگ میں سارے جواب ملیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بتایا کہ آج IMF کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ IMF کے وفد سے کہا آپ بہترین وقت پر آئیں۔ وفد کو عدالتی ریفارمز اور نیشنل جوڈیشل پالیسی سے آگاہ کیا گیا۔ IMF کے وفد نے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس پر تجاویز دی۔ وفد نے کہا ہم معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جس پر میں نے جواب دیا کہ اس پر اصلاحات کر رہے ہیں۔ میں نے IMF وفد کو جواب دیا ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی مکیننگ کمیٹی کے ایجنڈے سے بھی آگے کیا۔ وفد کو بتایا ماتحت عدلیہ کی نگرانی ہائی کورٹس کرتی ہے۔ عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری ہمیشہ سے ایک موضوع رہا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خط کو سنجیدگی سے لینا اس بات کی علامت ہے کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ عدلیہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر تمام فریقین کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ عمران خان کا خط محض الزامات پر مشتمل نہیں تھا بلکہ اس میں شواہد بھی شامل تھے جنہیں چیف جسٹس نے ایک آئینی بینچ کمیٹی کو بھجوا کر غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالت کسی بھی معاملے پر جلد بازی میں فیصلہ دینے کے بجائے قانونی طریقہ کار کو مکمل کرنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو خط لکھا جس کا جواب اٹارنی جنرل کے ذریعے دیا گیا۔ چیف جسٹس نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو عدالتی اصلاحات کے لیے تجاویز دینے کو کہا جو کہ ایک اچھا قدم ہے۔ اگر حکومت اور اپوزیشن عدلیہ کے ساتھ مل کر کام کریں تو عدالتی نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس کی IMF کے وفد سے ملاقات بھی ایک اہم پیش رفت ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عدلیہ ملکی قوانین اور عدالتی نظام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے وفد کو واضح طور پر بتایا کہ عدلیہ نے آئین کے تحت اپنی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے اور معاہدوں کی پاسداری کے معاملے پر عدالتی اصلاحات جاری ہیں۔ عدلیہ نہ صرف اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فیصلے کر رہی ہے بلکہ عالمی اداروں کے ساتھ بات چیت بھی ملکی مفاد کو مقدم رکھ رہی ہے۔ اس سے پاکستان کے عدالتی نظام پر بین الاقوامی اعتماد بڑھے گا اور سرمایہ کاروں کو بھی ایک مستحکم قانونی نظام کی یقین دہانی ملے گی۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ملک میں انصاف کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ عمران خان کے خط کو سنجیدگی سے لینا، حکومت سے عدالتی اصلاحات پر تجاویز طلب کرنا اور IMF کے وفد سے ملکی مفاد میں بات کرنا، یہ سب وہ اقدامات ہیں جو ایک آزاد اور مستحکم عدالتی نظام کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر عدلیہ اس غیر جانبداری کے ساتھ کام جاری رکھتی ہے تو یہ ایک مثبت تبدیلی ثابت ہو سکتی ہے۔ عدلیہ کی مضبوطی دراصل ملک کی مضبوطی ہے اور اس وقت ملک کی عدلیہ ایک مستحکم اور روشن مستقبل کی طرف گامزن نظر آ رہی ہے۔ اجازت چاہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔